سن 2002 کے ہی فاضل ہیں۔ بیت النور ٹرسٹ پاکستان کے ان نامور اداروں میں سے ہے جس کو یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ اسی جامعہ کے فضلاء اساتذہ کرام اسی فیضان کو ایک خوبصورت انداز سے ترتیب و تشکیل دے کر پروان چڑھا رہے ہیں۔ مولانا قاری عثمان آفاق صاحب نائب محتمم بیت النور ٹرسٹ لاہور تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے تمام اساتذہ کرام اور دیگر فضلائے کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض خوش قسمتیاں اور خوش نصیبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جب حاصل ہوتی ہیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا نعمت ہے، کیا خوش قسمتی ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس سارے نظام سے، ایک تربیت کا نظام، ایک ادارے کا نظام، تعلیم کا نظام، جب اس سے گزر کر انسان میدان عمل میں جاتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جس میدان میں جائیں اسی میدان میں اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں، جس میدان میں تعلیمی اعتبار سے قدم رکھیں وہیں پر اپنے اساتذہ کرام یاد آتے ہیں، اور پھر ان کے پاس واپس آ کر رہنمائی لینا اور ان اساتذہ کرام کی رہنمائی میں اپنا اگلا سفر طے کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان تھوڑے وقت میں ایسی کامیابیاں سمیٹتا چلا جاتا ہے کہ جو اپنے وہم و گمان سے باہر ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک سعادت یہ عطا فرمائی کہ بالکل ابتدائے تعلیم یعنی کہ ناظرہ قرآن مجید سے لے کر حفظ قرآن مجید، اس کے بعد متوسطہ اولا، وہاں سے تعلیم، اور پھر چلتے چلتے دورہ حدیث شریف تک کی تعلیم اللہ رب العزت نے اپنے اسی مادر علمی میں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اس کے اندر جب پہلا آج فضلاء کا جوڑ ہے، اسی لیے میں اسی مناسبت سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پہلی مرتبہ ہمارے استاد محترم مولانا مشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم دورہ حدیث شریف اپنے ہی ادارے میں شروع کریں گے، تو الحمدللہ ہم اس وقت میں نیچے درجے کے متوسطہ ثانیہ کے طالب علم تھے، اور یہاں پہ پہلا بیچ، پہلا دورہ حدیث شریف جس میں ہمارے استاد محترم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی، مولانا رمضان کامرانی صاحب نور اللہ مرقدہ بھی، اور ان کا پورا بیچ تھا، یہ پہلا بیچ تھا جس نے دورہ حدیث شریف کا یہاں پر استاد جی کی نگرانی میں آغاز کیا تھا۔ لہذا یہ سارے احباب جتنے آپ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، 2002 میں پھر ہماری فراغت ہوئی تو اکثر احباب جو ہیں جو اس دورانیے کے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اس دوران میں ہمارے اساتذہ کرام نے ہمارے لیے جتنی ترتیبات بنائیں وہ تو بے شمار ہیں، میں صرف ایک دو کا تذکرہ کروں گا اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتی تھی وہ یہ تھا کہ استاد محترم مولانا مشرف علی تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بڑا رحمت اللہ علیہ ایک بڑا وقت مسجد میں دیا کرتے تھے، طلباء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اپنے دارالاہتمام میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ ان کی مجالس کا وقت تو متعین تھا ہی کہ جس نے بھی ملنا ہے، جس نے بھی بیٹھنا ہے، عصر کے بعد آئے اور آ کر وہاں پر بیٹھے۔ ہر ایک بندہ کوئی خطاطی لے کر آ رہا ہے، استاد جی میرا قلم اور یہ سب چیزیں میری درست کروا دیں لکھائی، کوئی ویسے اپنی بات سننے کے لیے، کوئی وعظ سننے کے لیے، کوئی اپنے مسائل کو لے کر آ رہا ہے۔ استاد محترم بہت بڑا وقت ادارے کے طلباء کے لیے منتخب کر کے اور وقف کر کے رکھتے تھے۔
اس سے مسجد کے اندر بھی بہت دیر دیر تک تشریف فرما رہتے تھے. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے طلباء اپنے استاد محترم سے جوڑ پیدا کر چکے تھے. بالکل یہی چیز ہمارے استاد محترم قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شان آج تک بھی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آئے آپ آج بھی اتنی مصروفیت اور ان کی اتنی مشغولیت اور عمر کی اس جو ہے وہ سٹیج پر پہنچنے کے باوجود جہاں نقاہت کمزوری سب چیزیں ہیں آپ جب مرضی اس کا تجربہ کر لیجئے. آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو آپ کو کوئی کام درپیش ہو آپ اپنے اساتذہ کرام سے رابطہ کریں. انشاءاللہ کسی ایک موقع پر بھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ وہ حضرات اپنے بازو پھیلائے ہوئے سینہ کھولے ہوئے آپ کا استقبال نہ کر رہے ہوں. یہاں پر عنوان ایک لکھا ہوا ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا. ویسے تو یہ فضلا جوڑ ہے لیکن ایک عنوان بھی لکھا ہوا ہے. وہ عنوان میں آپ کے سامنے دوبارہ سے پڑھتا ہوں. قرآنی و نبوی اخلاق اور علماء کی ذمہ داری. یہی اخلاق یہی ذمہ داریاں آپ اپنے اساتذہ کرام کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قدم ہماری طرف سے اٹھنا باقی ہے. وہ جھجک اور وہ چیزیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں اپنے اساتذہ سے رابطہ قائم کرنے کا اپنے اساتذہ سے رہنمائی لینے کا اس جھجک کو آپ کی طرف سے توڑنا بنتا ہے اور ایک قدم آگے بڑھانا بنتا ہے. اساتذہ کرام انتہائی شفیق ہیں اور یہ وہ اساتذہ کرام ہیں کہ جن میں ہم سنا کرتے تھے کہ اساتذہ کرام چاہتے ہیں ہمارے طلباء ہم سے زیادہ بہتر درجے پر جا کر کام کریں. آپ آ کر ان کو اپنی کارگزاری سنائیں اور پھر ان کے چہرے پر رونق اور خوشی دیکھیں اور پھر آپ اپنے لیے وہ دعائیں محسوس کریں جو حضرات یہ آپ کو دعاؤں سے نوازیں گے. اسی سلسلے کی ایک کڑی اس دوران میں یہ تھی کہ الحمدللہ مواعظ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مواعظ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر خلیل احمد تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کوشش و کاوش سے پہلے بھی سلسلہ چل رہا تھا لیکن طلباء میں سلسلہ شروع کیا گیا. اور سچی بات یہ ہے اس وقت میں جب زمانہ طالب علم ہوتا ہے کئی ساری چیزیں اکٹھی چل رہی تھیں تو بوجھ بھی محسوس ہوتا تھا. اس لیے کہ آپ سب یہاں سے پڑھے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ہے درس نظامی کا امتحان دوسرا سبا اور تجوید اور سوا عشرہ چلتی ہے اس کا امتحان پھر ایک واز کا امتحان بھی شروع ہوا اور واز میں تحریری امتحان بھی تھا اور تقریری جو ہے وہ موقع بھی دیا جاتا تھا. تو بعض اوقات یہ طبیعت میں گراں بھی گزرتا تھا کہ اتنی ساری چیزیں کسی اور مدرسے کے طالب علم سے ملتے اس کو بڑا خوشحال دیکھتے تو ہمارے دل میں خیال آتا یہ بھی تو مدرسہ ہے جہاں پر انتہائی آسانی کے ساتھ طلباء پڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آج آپ محسوس کرتے ہوں گے اور ہم نے تو اتنی شدید یہ چیز محسوس کی الحمدللہ من و عن بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ یہاں پر ہم نے 8 سال حضرت حکیم الامت کے مواعظ حکیم الامت کو ایک ایک صفحے کے ساتھ پڑھا اور ہر مہینے ایک واعظ لے کر بالاستیعاب اس کا مطالعہ کیا. آج الحمدللہ بیت النور کے تمام طلباء پر یہ لازم ہے طالبات پر یہ لازم ہے ہر مہینے وہ ایک واعظ پڑھتے ہیں اور اس کا تحریری امتحان دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان طلباء کی صلاحیتوں میں جو نکھار آ رہا ہے وہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ آج آپ بھی اس تربیت سے تو گزرے لیکن جس مقام پر جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کا فاضل پہنچتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں پہ اپنے مقابلے میں اور کسی کو کھڑا ہوا نہیں پاتا ہے. یہ میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا بے شمار یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے دینی اداروں میں جانا ہوتا ہے ایک تاثر قائم ہے کہ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کے فضلاء میں ایک خاص بات ہوتی ہے ان کے اندر ایک خاص فہم ہوتا ہے. اس لیے اچھا اور یہ سب کچھ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اتفاقاً ہے تو کوئی ایک چیز بھی اتفاقاً نہیں ہوا کرتی ہے. ہمارے اساتذہ کرام اور اس جو ہمارے ادارے کے یہ احسانات ہیں اور یہ ادارے کی سوچ ہے اور ایک ایک مسئلہ آپ میں سے جو ادارے چلا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کوئی ایک چیز شروع کرنا ہو تو کتنے لمبی مشاورت اور بعض اوقات اس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
اپنوں سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو شورا کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی، جو ٹرسٹی حضرات ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی بڑی ہی جد و جہد کے بعد ایک چیز طے کی جاتی ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اسی خوشبو کو اور اسی پیغام کو لے کر جس علاقے میں میں اور آپ رہتے ہیں وہاں پر جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کی شاخ بن کر کام کریں۔ الحمدللہ بیت النور میں ہمارے ہاں اساتذہ کی اکثر تعداد جو ہے، چاہے وہ شعبہ حفظ ہو، 60 کے قریب الحمدللہ اساتذہ کرام ہیں ہمارے پاس شعبہ حفظ میں، اکثریت جامعہ دارالعلوم اسلامیہ سے فارغ التحصیل جو ہے علماء کی ہے، قرائے کرام کی ہے۔ ہم تو اس کا انٹرویو ہی لینا، مطلب بعض اوقات یہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی آگے یہ بتاتا ہے میں جامعہ دارالعلوم اسلامیہ سے پڑھا ہوں، اس سن کا فارغ التحصیل ہوں، تو پھر یہ ایک بڑے رسمی سا ایک تعارف ہوتا ہے، ورنہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے ہمارے مادر علمی سے صحیح انداز سے پڑھنے والا، یہاں کے اصول و ضوابط کی تربیت کو ساتھ لے کے چلنے والا زندگی کے کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا۔ آخری بات کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ ابھی استاد محترم قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامہ برکاتہم العالیہ جو اس وقت میں محتمم اسرار بھی ہیں، کچھ سفر کا موقع ملا، جو ان کے ساتھ سفر میں سیکھنے کا موقع ملا وہ الگ ہی ایک اسباق ہیں جو اللہ رب العزت نے نصیب فرمائے ہیں۔ کیا ان کی فکر اور سوچ ہے اپنے ایک طالب علم کے بارے میں، یہ وہ جانتا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھے یا سفر کرے۔ کیا جذبات ہیں ان کے اپنے ایک طالب علم کے بارے میں، یہ وہ جان سکتا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ کر اس موضوع پر گفتگو کرے۔ ایک بڑے عرصے سے بات چل رہی تھی کہ جب یہ میٹرک کے بعد اور ایف اے کے بعد پہلے بی اے اور ایم اے پرائیویٹ ہو جایا کرتا تھا، اب بی ایس پروگرام شروع ہو گیا۔ کئی مرتبہ استاد محترم سے بات ہوئی، استاد جی فرماتے تھے کوئی ایسا ادارہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیشن لے لے، بی ایس اسلامک، اور اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا پھر کئی سارے بی ایس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قدم اٹھائے۔ ایک مرتبہ بات سنی، دوسری مرتبہ سنی، دل میں بات آئی، استاد جی سے کہا استاد جی آپ دعا فرمائیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پنجاب کا ایک منفرد ادارہ بنا، اسی دارالعلوم اسلامیہ کی شاخ بیت النور ٹرسٹ کے، جو کہ ایفیلیشن اس کا لیٹر اس کو جاری ہو چکا ہے۔ بی ایس اسلامک ہم اپنے اداروں میں پڑھیں، اپنے اداروں میں تعلیم حاصل کریں، بیت النور میں داخلہ لینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، اپنے اداروں میں رہیں۔ لیکن کیا کریں کہ آپ صرف اور صرف وہاں پر آ کر ویکنڈ کلاسز کے ساتھ ساتھ اپنی اس مستقل جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ادھر درس نظامی مکمل ہو رہا ہے، ادھر سے پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری جو کہ آپ کو معادلہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں۔ استاد محترم نے فرمایا یہ جو معادلے کا ایک نوٹیفیکیشن ہے یہ 1-2 مرتبہ بات آ چکی ہے ایچ ای سی میں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، ہر طرف مولوی چھاتے چلے جا رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں، اکثر مولوی آتے ہیں معادلے کی اس کی بنیاد پر، جو دوسری یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اکثر جو ہے وہ علماء کرام آتے ہیں۔ اس معادلے کے بارے میں سوچا جائے۔ فرمایا آج نہیں تو کل یہ جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان کو ظاہری بات ہے یہ تعداد اور یہ اتنا بڑا ایک مجمع جو کہ پھر جا کر معاشرے کے اندر کام کرے گا، کبھی نہیں بھائے گا، کبھی بھی اس ایک دفعہ بات 2 دفعہ آ چکی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، لیکن اس کی پیش بندی کے طور پر ایسے مزید اداروں کو سامنے آنا چاہیے کہ جو ادارے اپنے ہاں انتہائی اور اس کے اندر کوئی اضافی سبجیکٹس نہیں ہے خاص، جس نے ایف اے کیا ہوا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ایسے پورے معاشرے کے اندر ضرورت ہے، ہر تعلیمی سیکٹر میں ضرورت ہے، ہر تعلیمی اداروں میں ضرورت ہے، یونیورسٹی کالجز میں ضرورت ہے۔ اور بہت بڑی ایک بات کہی ہمارے ایک ساتھی نے، انہوں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں بات کرنے کے لیے انگریزی کی ضرورت ہے یا عصری تعلیم کی ضرورت ہے۔ بھائی یہ جو ہمارے اپنے بچے آج اسکولوں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان سے گفتگو کرنے کے لیے ضرورت ہے،
اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمارا سب کچھ جو ہمیں اللہ نے نصیب فرمایا یہ ان حضرات اساتذہ کی دعاؤں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہم انہی اساتذہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے اپنے علاقوں میں ایسے ایسے انفرادی کام کریں کہ جو کہ معاشرے کو فائدہ مند ثابت ہو جائیں، اور علماء اور طلباء کے لیے نئی نئی راہیں کھولیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا اپنے اساتذہ سے ہٹ کے نہ چلیں، اپنے اساتذہ کی مشاورت کے بغیر نہ چلیں، اپنے اساتذہ کی دعاؤں کے بغیر نہ چلیں۔ آپ یہ دعائیں لے کر دیکھیں، یہ دعائیں مفت ہیں لیکن آپ کے قیمتی کام بنا دیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جس طرح ادارے نے آج ہمیں یہاں پہ یاد کیا، ہمیں اپنے اساتذہ کو اپنے اداروں میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جلسوں میں اپنی تقاریب میں ان حضرات کا نام لے کر اور ان کی خدمات کا تعارف کروا کر اور اعتراف کر کے اور ان کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے بھی ان کی درازی عمر اور صحت کی دعا کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے جو آپ سے دور ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس کے عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، اور ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔